آپ بکریاں چرا رہے تھے تو ان کو چٹان پہ لٹایا جبریل نے اور سینہ کھولا. ہارٹ سرجری، اب میرا تو بھائی خود ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، تو وہ کتنا کرٹیکل اور کتنا وہ مشکل کام ہے کہ ایک پوری مشین پر انسان کو شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن دل تو وہی ہوتا ہے. اس نے یوں دل نکال لیا جبریل نے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک خون کا قطرہ نہیں نکلا، اور اس کو صاف کیا، کھولا، چیرا، اس میں سے کالا ڈاٹ تھا خون کا، وہ باہر نکالا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر لگا دیا، اور پھر ایسے کیا تو نشانی غائب ہو گئی. اوپر ہارٹ والوں کے پوری زندگی یعنی لمبی لکیر لگی ہوتی ہے. تو ان کے جو بھائی تھے نا وہ ڈر گئے، وہ بھاگے بھاگے گئے کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا. تو دونوں میاں بیوی آئے تو آپ سہمے ہوئے بیٹھے تھے. تو انہوں نے حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو انہوں نے وہ سارا سنایا. پھر ان کا مشورہ ہوا کہ ان کو اب واپس کر دینا چاہیے، پتہ نہیں پھر اور کیا ہو جائے. تو دونوں میاں بیوی آئے اور آ کر واپس کیا. تو 2 سال آپ ماں کے ساتھ رہے. 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ اپنے خامند کی قبر پہ نہیں گئی تھیں ان کی وفات کے بعد. تو انہوں نے عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خامند کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. تو حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی. تو 3 افراد، ایک حضرت آمنہ، ایک حضرت ام ایمن، یہ آپ کے والد عبداللہ کی باندی تھی، نوکرانی تھی، حبشی تھی، اور ایک آپ کی ذات مبارک مدینہ پہنچے اور 1 مہینہ وہاں گزارا. مجھے ویسے ہی اپنا وہ ایک ادبی ذوق ہے نا، تو مجھے خیال آتا ہے کہ جب پہلی دفعہ ماں آپ کو باپ کی قبر پہ لے کر گئی ہوگی تو ماں بیٹے میں کیا گفتگو ہوئی ہوگی. کسی کتاب والے نے تو اس کو نقل نہیں کیا، تیسرا کوئی وہاں تھا ہی نہیں، لیکن آپ نے کیا پوچھا ہوگا کہ یہ کون ہے، یہ میرا کیا لگتا ہے، اور ماں نے کس طرح بتایا ہوگا. یہ ایک دھندلا سا تصور میرے اندر آتا ہے، بہت دل کٹتا ہے اس وقت. تو وہاں آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرنا سیکھا. وادی عقیق ہے جو کہ اس وقت مدینے کا ڈیفنس تھا وہ، تو وہاں بارشوں کا پانی اکٹھا ہو جاتا تھا تو وہ ایک جھیل بن جاتی تھی، اس سے پھر زراعت ہوتی تھی. تو جو مدینے کے مالدار لوگ تھے وہ وادی عقیق میں گھر بناتے تھے، اس میں آپ نے جھیل میں آپ نے تیرنا سیکھا. پھر 1 مہینے کے بعد یہ قافلہ جب واپس چلا تو جب ابوا پہنچا، ابوا سے آگے کوئی 2.5 دن کا سفر تھا یا 3 دن کا سفر تھا. تو میں گیا ہوں حضرت آمنہ کی قبر پر گیا ہوں، تو وہاں ایک دم حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی. تو چونکہ میں ہارٹ اٹیک سے گزرا ہوں تو جو کتاب میں نے پڑھا ہے اس سے میرا اندازہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، چونکہ ویسے بار بار کروٹ بدل رہی تھی، ایسے ہو رہی تھیں، ایسے ہو رہی تھیں، اور بولا نہیں جا رہا تھا. میں حیران ہوں، جس کے لیے کائنات بنائی اس کی ماں کو جنگل میں اٹھا دیا، صرف 6 سال کی عمر. اگر یہ 4 دن بعد جاتی تو نکلتی تو مدینے میں موت آ جاتی، 4 دن پہلے چلتی تو مکے میں موت آ جاتی. دونوں جگہ سنبھالنے والے ہوتے. عین خوفناک جنگل. میں تو گیا تھا 2000 میں، آج سے 25 سال پہلے. تو میں نے ایک رہبر کے ذریعے ہم اندر گئے تھے. میں نے اسے چاروں طرف دیکھا تو کالے پہاڑ، ایک سبزے کا پتا بھی نہیں تھا. تو 1400 سال پیچھے وہاں کیا ہوگا.
تو اب بلاتے تھے اور وہ بول نہیں سکتی تھیں. پھر آخری ان کے الفاظ تھے بیٹا کل جدید بال وکل حی میت ولقد ولدت طہرا. بیٹا ہر نئی چیز پرانی ہوتی ہے اور ہر آنے والے نے مرنا ہوتا ہے، اور میں ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو عالم کو پاک کر دے گا. اور اینڈ آف دا نیوز. تو آپ کے لیے پہلی موت تھی، کوئی موت نہیں دیکھی تھی، دیکھی بھی ماں کی، وہ بھی جنگل، خوفناک جنگل. تو بلائیں تو کوئی آواز ہی کوئی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ میری ماں بول کیوں نہیں رہی، موت تو دیکھی نہیں ہے.